بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹے سے گاؤں نور پور میں ایک بوڑھی عورت حلیمہ بی بی اپنی جھونپڑی میں تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، سلیم، ندیم اور کاشف۔ حلیمہ بی بی نے تمام عمر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا، انہیں تعلیم دی اور ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، مگر وقت بدل گیا، بچے بڑے ہو گئے، شہر جا بسے اور ماں کو وقت کے ساتھ ساتھ بھول گئے۔ سلیم سب سے بڑا تھا۔ جب وہ اسکول جاتا تھا، حلیمہ بی بی اپنا کھانا چھوڑ کر اسے لنچ دیا کرتی۔ ندیم کو بخار ہوتا تو پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ کاشف ضدی تھا، مگر ماں نے اس کے ہر نخرے کو صبر سے برداشت کیا۔ ان کے والد بہت پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے سارا بوجھ ماں پر تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتی، گھروں میں جھاڑو پونچھا لگاتی، مگر بچوں کو کبھی کمی نہ آنے دیتی۔ سلیم کو جب شہر میں نوکری ملی، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ ماں کو خط لکھتا رہا، پھر یہ بھی بند ہو گیا۔ ندیم شادی کے بعد بیوی کے کہنے پر ماں سے دوری اختیار کر گیا۔ کاشف نے بیرون ملک چلے جانے کے بعد کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ حلیمہ بی بی روز گاؤں کے راستے کی طرف دیکھتی، شاید کوئی بیٹا آئے۔ محلے والے ترس کھاتے، مگر اس کی زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلا۔ بس ایک جملہ ہمیشہ دہراتی، میرے بچے مصروف ہوں گے، خوش ہوں، یہی کافی ہے۔ ایک دن ڈاکیا ایک لفافہ لایا۔ یہ خط نہیں، ایک نوٹس تھا۔ یہ زمین جس پر آپ کا گھر ہے سرکاری اسکیم کے تحت لی جا رہی ہے، 3 دن کے اندر خالی کر دیں۔ حلیمہ بی بی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جھونپڑی ہی تو اس کا سب کچھ تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ محلے والے مشورہ دینے لگے، مگر وہ صرف اپنے بیٹوں کو یاد کرتی رہی۔ اس رات اس نے تینوں بیٹوں کو الگ الگ خط لکھے، نہ کسی سے مدد مانگی، نہ شکوہ کیا، بس یہ لکھا، بیٹا اگر ممکن ہو تو ایک بار ماں سے ملنے آ جاؤ۔ 3 دن بعد سب سے پہلے ندیم آیا، صاف ستھرے کپڑے، قیمتی گھڑی اور آنکھوں میں پریشانی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حلیمہ بی بی مسکرا دیں، بیٹا تو آ گیا، بس یہی کافی ہے۔ ندیم نے اپنی بیوی سے فون پر بات کی اور ناراض ہو کر بولا، میں اپنی ماں کو یوں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی دن اس نے وکیل سے بات کی، مگر معلوم ہوا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، زمین کی نیلامی ہو چکی ہے۔ دوسرے دن سلیم آ پہنچا، کافی بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ماں کے ہاتھ چومے اور بولا، امی مجھے معاف کر دو، میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی، تو آیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سلیم نے ایک فلیٹ دینے کی پیشکش کی، مگر ماں نے انکار کر دیا، مجھے اپنے گاؤں کی مٹی عزیز ہے۔ کاشف تیسرے دن آیا، سیدھا دبئی سے۔ وہ کچھ نہ بولا، بس ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رو دیا، امی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ ماں مسکرا دیں، میں اب کہاں جاؤں گی بیٹا، یہ جھونپڑی میری دنیا ہے۔ محلے کے لوگ، گاؤں کے بزرگ سب جمع ہوئے۔ انہوں نے مشترکہ درخواست سرکار کو دی اور میڈیا کہانی کو اٹھا لیا۔ جذباتی ویڈیو وائرل ہو گئیں، حکومت کو بھی جھٹکا پڑا، فیصلہ واپس لے لیا گیا اور حلیمہ بی بی جھونپڑی بچ گئی۔ تینوں بیٹے کچھ دن گاؤں میں رکے، ماں کے ساتھ وقت گزارا۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ ماں کا سایہ کتنا قیمتی ہے۔ وہ سادگی، وہ محبت جو انہوں نے شہروں میں کھو دی تھی، وہ سب واپس مل گئی۔ حلیمہ بی بی نے کہا، میرے بچوں، ماں کا قرض کوئی واپس نہیں کر سکتا، مگر وقت دے کر، محبت دے کر وہ قرض ہلکا ضرور کیا جا سکتا ہے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ان کی ماں ہے۔ ماں صرف جنت کا دروازہ ہی نہیں، بلکہ خود جنت ہے۔ اگر ماں زندہ ہے
تو وقت نکالو، اس کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ اس کی دعائیں زندگی کی سب سے قیمتی ہیں۔